بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں میں مطالعے کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں آج میں آپ کو سناؤں گا ایک چھوٹا سا مضمون، کتابوں سے دوستی کا سفر۔ یہ مضمون تحریر کیا ہے جناب محبوب پوپٹیا صاحب نے۔ درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے جامعہ کراچی سے آنرز ایم اے کیا اور بعد میں مطالعہ پاکستان میں ایم فل کیا۔ آپ کے مقالے کا موضوع تھا پاکستان سوویت یونین تعلقات۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد پھر ڈی ایچ اے ڈگری کالج سے بھی وابستہ رہے اور جزوی طور پہ کئی یونیورسٹیوں میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آپ اب تک 2 انگریزی کتابیں تحریر کر چکے ہیں، جس میں پہلی کتاب کا عنوان تھا پاکستان ریلیشنز ود دی سوویت یونین 1947-79 کنسٹرینٹ اینڈ کمپلشنز، اور دوسری کتاب آپ کی تھی پاکستان ایکسپیریمنٹس ان پولیٹیکل سسٹم اینڈ ادر ایسیز۔ جو مضمون میں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں محبوب پوپٹیا صاحب نے بتایا یہ ہے کہ ان کو کتابوں کا شوق کیسے پیدا ہوا۔ تو میں آتا ہوں براہ راست ان کے مضمون کے پر، آئیے سنتے ہیں۔ میرے والد گجراتی کے شاعر تھے۔ گھر میں اکثر گجراتی شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کی آمد رہتی تھی۔ میرے والد کے کلام کا پہلا مجموعہ ان کی طالب علمی کے زمانے میں تقسیم سے قبل شائع ہوا تھا، لیکن ان میں ایک دوست کا کلام بھی شامل تھا۔ پاکستان آمد کے بعد ان کے 2 مجموعہ کلام منظر عام پر آئے تھے۔ ان کی مرتب کی ہوئی گجراتی کی درسی کتابیں ماما پارسی اور بی وی ایس پارسی اسکول کے نصاب میں شامل تھیں۔ بدقسمتی سے میرے والد کو جوانی میں ہی گلے کے سرطان کا مرض لاحق ہو گیا۔ انہوں نے میرے لیے ایک پارکر پین، ایک رولیکس گھڑی بطور یادگار خریدی اور میری والدہ کے پاس رکھوا دی۔ یہ تحفے علم اور وقت کی اہمیت ظاہر کرتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے وصیت کی کہ ان کی کتابیں جب میں بڑا ہو جاؤں تو میرے حوالے کر دی جائیں۔ ان کے انتقال کے وقت میری عمر قریباً 6.5 سال تھی۔ میری ضد کی وجہ سے میری والدہ نے مجھے کتابوں تک رسائی دے دی، لیکن سخت تاکید کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کا خیال رکھوں۔ زیادہ تر کتابیں گجراتی زبان میں تھیں۔ اردو اور انگریزی کتابوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں ابھی پڑھنا نہیں جانتا تھا، مگر یہ کتابیں مجھے میرے والد کی قربت کا احساس دلاتی تھیں۔ میں ان کتابوں کو الٹتا پلٹتا اور سنبھال کر تارا لگا کر رکھ دیتا۔ میرے والد کی کتابوں میں عبد الرحمن چغتائی کے فن پاروں سے مزین دیوان غالب بھی تھا۔ لیونارڈو ڈا ونسکی کی مونا لیزا اور لاسٹ سپر بھی تھی، اور دیگر مغربی مصوروں کی تخلیقات والی تصویری کتابیں بھی۔ میں اس وقت ان کی اہمیت سے قطعاً واقف نہیں تھا۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں ہی میری ابتدائی تعلیم کے لیے ایک پارسی خاتون مہروبین کو مقرر کیا تھا۔ وہ باوقار، نفاست پسند اور نرم مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے انگریزی کے حروف تہجی اور گنتی سکھائی، ساتھ ہی میں ہندسوں کو جمع اور منا کرنے اور سادہ الفاظ بنانے کی تربیت دی۔ مجھے اردو زبان بہت مشکل لگتی تھی۔ جب میں نے گرینڈ فاکس انگلش اسکول میں داخلہ لیا تو پرنسپل صاحب سے یاد لی گئی کہ میں اردو نہیں پڑھوں گا، لیکن ہمارے اسکول میں ایک نہایت شفیق استاد سر ساجد تھے۔ وہ اکثر بچوں کو کہانیاں اور لطیفے سناتے تھے۔ معلوم نہیں کیسے، مگر میں نے دوسری جماعت میں ان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اردو بہت اٹک اٹک کر پڑھ سکتا تھا۔ میری زوجہ اس وقت میری دوست تھیں۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی، بلکہ بعض اوقات ہم ساتھ مل کر کوئی کتاب پڑھتے تھے۔ میں پیچھے رہ جاتا تھا اور وہ صفحہ پلٹنے کے لیے میرا انتظار کرتی تھی، لیکن مجھے شہزادے، شہزادی، جن، بھوت، پری اور جادوگر قسم کی کہانیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ میں نے نونہال کا مطالعہ شروع کیا۔ چند شماروں کے بعد اس سے جی بھر گیا تو فیروز سنز کی شائع کردہ بچوں کی ناولیں پڑھنے لگا۔ مجھے خاص طور پر ایچ ای ویلز کی انویزیبل مین کا ترجمہ غیبی انسان بہت پسند آیا۔ یہ سائنس فکشن تھا۔ حال ہی میں اس ناول کو میں نے انگریزی میں پڑھا تاکہ ماضی کو یاد کر سکوں۔ میرے والد کی کتابوں میں چند شہرہ آفاق تصنیفات کے گجراتی ترجمے بھی تھے۔
میں نے انتہائی کم عمری میں وکٹر ہیوگو کی لامرزیبلز کو گجراتی میں سنا۔ ناول کے مرکزی کردار کو شدید بھوک کے عالم میں کوئی کھانے کی چیز چوری کرنے پر سخت سزا ہو جاتی ہے۔ یہ انقلاب سے پہلے کا فرانس تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے سیاسی نظریات کی تشکیل میں اس ناول کا اہم کردار رہا ہے۔ پھر ایک دوست نے میرا تعارف ابن صفی سے کرا دیا۔ میرا خیال ہے اگلے 2-3 سالوں میں بلا مبالغہ میں نے ابن صفی کے 100 سے زائد ناول پڑھ ڈالے۔ عمران، جوزف، صفدر وغیرہ میرے پسندیدہ کردار بن گئے، خاص طور پر جب ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک چلی اور تعلیمی ادارے کوئی 5 مہینے تک کے لیے بند ہو گئے، نومبر 1968 سے اپریل 1969 تک، تو خوب پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر میری دلچسپی انگریزی جاسوسی ناولوں کے تراجم پڑھنے سے ہو گئی۔ جیمز ہیڈلیچیز کے پلاٹ اور ارنسٹیڈلے گارڈنز کے ناولوں میں عدالتوں میں ہونے والی جرح میری توجہ کا مرکز بن گئی۔ ساتھ ہی مجھے آرتھر کونن ڈائل کا کردار شارلک ہومز اور ایگاتھا کرسٹی کی ہرکیول پوائرٹ کے کارناموں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہی دنوں میرا والدہ کے ساتھ فیروزسن جانا ہوا۔ والدہ نے بسد اصرار شوکت صدیقی کی خدا کی بستی بھی مجھے دلا دی۔ کہنے لگیں تمہارے والد نے علالت کی حالت میں بھی اس کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ والدہ اردو نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ غالباً انہیں ناول کے عنوان کی وجہ سے یہ گمان ہوا کہ یہ کوئی مذہبی کتاب ہے اور مجھے اس سے اصلاحی سبق ملے گا۔ گھر آ کر میں نے ناول کا پہلا صفحہ کھولا تو میونسپل کمیٹی کے لالٹین کے نیچے راجہ، نوشا اور شامی تاش کھیل رہے تھے۔ راجہ غضب کے جملے مار رہا تھا اور کھیل کے خاتمے پر پکچر جانے کے لیے بضد سا۔ راجہ اور نوشا کی باتیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن 13 سال کی عمر میں مجھے نیاز اور سلطانہ کا معمہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ بلا شبہ شوکت صدیقی نے جس طرح 1950 کی دہائی کے پاکستان کے شہری معاشرے کی عکاسی کی ہے، اس کی مثال ملنا دشوار ہے۔ اردو ڈائس کے اکا دکا شمارے میری نظر سے گزر چکے تھے، مگر اکتوبر 1968 سے میں باقاعدہ اس کا قاری بن گیا۔ یہ رفاقت 5 سال کے قریب رہی۔ بعد ازاں نظریاتی اختلافات درمیان میں آگے، جلدی سیارہ ڈائس اور عالمی ڈائس بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اردو ڈائس میں میری دلچسپی خاص طور پر پراسرار کہانیوں اور طنزیہ اور مزاحیہ مضمونوں میں ہوتی تھی۔ اردو ڈائس کے توسط سے ہی میری واقفیت ہیرالڈ لیم، نسیم حجازی اور عبداللہ حسین سے ہوئی۔ میں نے منگولوں اور قزاقوں پر لیم کی کتابوں کی 4 جلدوں پر مشتمل ترجمہ خلط قزاق پڑھ ڈالا۔ نسیم حجازی کی قیصر و کسریٰ، قافلہ حجاز، آخری چٹان اور خاک اور خون کا مطالعہ کیا۔ مجھے قافلہ حجاز میں اقبال کی نظم شکوہ کی تصدیق نظر آئی۔ اس عمر میں تاریخ کی اس تشریح سے اثر لینا قدرتی امر تھا۔ عبداللہ حسین کی اداس نسلیں کا اقتباس اردو ڈائس میں شائع ہوا تھا، لیکن ناول نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے کوئی 30 سال کے وقفے کے بعد اسے ایک بار اور پڑھا۔ اس دور کی سیاست، انتہا پسند تحریکوں اور ہجرت کے حوالے سے مرکزی کردار کے تجربے اور عمر کے اختتام کے نزدیک زندگی کو نیا رخ دینے کی خواہش کے تجزیے نے ناول کو جاندار بنا دیا ہے۔ 1969 میں پی ٹی وی نے منٹو کے افسانوں پر مبنی ڈراموں کا سلسلے کا آغاز کیا۔ منٹو کا کردار ایس ایم سلیم ادا کر رہے تھے۔ ایک ڈرامہ دیکھنے کے بعد تایا ابا کے منہ سے نکلا، منٹو بہت بڑا ادیب تھا۔ انہوں نے منٹو کو گجراتی میں پڑھا تھا، بس اب ضروری ہو گیا کہ منٹو کو بھی پڑھا جائے۔ نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے، لذت سنگ، گنجے فرشتے، سیاہ حاشیے، جو مجموعہ ہاتھ میں لگا زیر مطالعہ رہا۔ کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سر سے گزر گیا۔ 5-6 سال پہلے میں نے نئے سرے سے پورا منٹو سوائے ان کے ڈراموں کے پڑھا ہے۔ منٹو پر یاد آیا، میرا بچپن کا دوست اشرف خان حیدرآبادی پٹھان ہے اور اس وقت علیل۔ اس وقت مجھ سے نمرود کی خدائی مستعار لے گیا، رات کو پڑھتے ہوئے سو گیا۔ کتاب اس کے سینے پر کھلی پڑی رہ گئی۔ رات گئے بڑے خان صاحب آئے تو بیٹے کی علم دوستی سے بہت خوش ہوئے اور خود کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ بس صبح پھر میرے دوست کو جو جوتے پڑے۔ ہمارے ہاں ادب دشمنوں کی کمی نہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منٹو کے بعد عصمت چغتائی اور کرشن چندر کی باری آتی ہے، مگر میں غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی اور احمد ندیم قاسمی کی طرف نکل گیا۔ غلام عباس نے آنندی لکھ کر اردو ادب میں لافانی مقام حاصل کر لیا ہے۔ بھارت کی فلم منڈی میں اس کے مرکزی خیال کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ندیم نے رئیس خانے میں انسانی نفسیات کا ایک نیا پہلو پیش کیا ہے۔ یاد نہیں کیسے مگر محمد خالد اختر سے متعارف ہوا۔ چاہتا تو تھا کہ ان کے چچا عبد الباقی کی کہانیاں پڑھنا، مگر کھویا ہوا افق میں اسی عنوان کے افسانے کو لاجواب پایا۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی جزوی صحیح لیکن خوب تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان کی اکثر کتابیں دستیاب نہیں تھیں۔ چاکی واڑہ میں وصال کے حصول کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑا۔ فیض نے اسے بہترین معاشرتی سٹائر قرار دیا ہے۔ چاہتا ہوں کوئی سٹائر کا اردو متبادل بتائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1971 تھا، ہم چند دوست جہانگیر کوٹھاری پریڈ کلفٹن پر چہل قدمی کر کے رکے تھے کہ ایک دوست نے مجھ سے دریافت کیا، کیا فیض کو پڑھا ہے؟ میں نے انتہائی شرمندگی محسوس کی۔ اقبال کے اردو کلام کو تو زیادہ تر بغیر سمجھے ہی میں دیکھ چکا تھا، مگر فیض کی طرف جانے کا کیوں دھیان نہیں گیا تھا؟ فیض کا مجموعہ سر وادی سینہ نیا نیا شائع ہوا تھا، فوراً لیا۔ کہیں نہیں کبھی بھی نہیں لہو کا سراغ اور آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی نے اتنا متاثر کیا کہ فیض کے اس وقت تک کے شائع ہونے والے باقی دو مجموعے بھی بسط شوق لینے پڑ گئے۔ دست حنا، نقش فریادی، دست تہ سنگ اور زندہ نامہ آ چکے تھے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ لیاقت علی خان نے ٹھیک کیا کہ فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں ملوث کر لیا، ورنہ ہم زندہ خانہ کی خوبصورت نظموں سے محروم رہ جاتے۔ سیاست میں دلچسپی نے جالب تک پہنچایا، لیکن عجب بات ہے کہ اس کا ایک غیر سیاسی شعر مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے جب ہنس کے نمسکار کیا، مجھ کو انسان سے اوتار کیا۔ اس میں گنگا جمنی سیکولر ہندوستان کی جھلک نظر آتی ہے۔ فراز بھی دور نہیں رہے، درد آشوب اور شب خون شائع ہو چکی تھی۔ ضیاء محی الدین شو نے نون میم راشد کو پڑھنے پر مائل کیا، مگر ماورا سے آگے آج تک نہیں سمجھ سکا۔ ان دنوں تصور خانم نے ناصر کی ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی خوب گائی تھی۔ وقت کے ساتھ فیض، فراز، ناصر اور منیر میرے پسندیدہ شعراء میں شامل ہو گئے۔ تو جناب یہ تھا مضمون محبوب پوپٹیا صاحب کا۔ اس مضمون کا عنوان تھا کتابوں سے دوستی کا سفر۔ کیا آپ کے پاس بھی کتابوں سے دوستی کے سفر پر کہنے کے لیے کچھ ہے؟ اگر ہے تو مجھ سے ان باکس پر رابطہ کیجیے تاکہ آپ کے بھی تجربات کو میں ذکر کتاب کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔